اگر عمران خان اس ملک میں وہ غدار ہے تو پھر اس ملک میں مجھے کوئی محب وطن نکال کے دکھا دیں. اور اگر عمران خان خدا نخواستہ دہشت گرد ہے جو پرچے ان پہ کٹ رہے ہیں 76 پرچے ان پہ کل کے کو ملا کے کٹ چکے ہیں, تو پھر آپ مجھے کوئی اس ملک کا وفادار اور اس کا جو ہے محافظ نکال کے دکھا دیں کہ اگر عمران خان جیسا بندہ اس کا دہشت گرد ہے اور وہ غدار ہے. یہ بڑے افسوس کی بات ہے. ان سب لوگوں کو سوچنا چاہیے جو یہ لوگ کر رہے ہیں, جو کروا رہے ہیں. میں حکومت پہ اس کا بہت زیادہ ذمہ داری میں ڈالوں گا کہ چاہے کچھ بھی ہو, ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے عوام نے حکومت کا گریبان پکڑنا ہے. دنیا اس کو کس نظر سے دیکھتی ہے؟ دنیا تحریک انصاف کو نہیں جانتی, دنیا پاکستان کو جانتی ہے. دنیا پاکستان کی وزیر اعظم کی کرسی کو پہچانتی ہے, وہ چیئرمین تحریک انصاف کی کرسی کو نہیں پہچانتی. دنیا اس کو اس نظر سے دیکھتی ہے کہ پاکستان, اسلامی جمہوریہ پاکستان کا سابق وزیر اعظم, اس کو اپنے ہی ملک میں دہشت گردی اور غداری کے پرچوں کا سامنا ہے. تو کیا پاکستان کا وزیر اعظم جو ہے وہ غدار ہوتا ہے؟ کیا پاکستان کا سابق وزیر اعظم جو ہے وہ دہشت گرد ہو سکتا ہے؟ کیا ہو سکتا ہے؟ تو اس سے تو پورے ملک کی عزت جو ہے وہ کم ہوتی ہے. دنیا کیا سوچے گی, یار یہ کیسا ملک ہے, چند مہینے پہلے ایک شخص اس کا وزیر اعظم ہوتا ہے, چند مہینے بعد وہ غدار بن جاتا ہے. دوسرا سوال میرا یہ ہے, سارے عہدے مکرم ہیں, محترم ہیں. چیف آف آرمی سٹاف کا ایک اہم عہدہ ہے, بہت عزت والا ہے. چیف آف آرمی سٹاف کا, اور ساتھ میں چیف جسٹس آف پاکستان کا. چیف جسٹس تو ملک کا قاضی قضات ہوتا ہے, وہ بہت زیادہ لوگ اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں. اسی طرح اس ملک میں کچھ عہدے اور ہیں, صدر مملکت کا سب سے بڑا عہدہ ہے. تو کیا وزیر اعظم کے عہدے کی کوئی تکریم نہیں ہے؟ باقی سب کی تو ہے اور وہ ہونی بھی چاہیے, لیکن کیا ایک شخص پاکستان کا وزیر اعظم رہا اور چند مہینے بعد اس کو آپ اس طرح کے حالات کا شکار کریں کہ اس پہ جانی حملہ ہو جائے, اور اس پہ جب حملہ ہو تو اپنے حملے کی وہ ایف آئی آر تک نہ کرا سکے, اور پھر آپ اس پہ پرچے کاٹیں گے جناب یہ دہشت گرد غدار. ٹھیک ہے, آپ اس پہ اگر کوئی کرپشن کے کیسز آپ نے بنانے ہیں بنائیں, لیکن اس کو اس طرح سے ٹارگٹ اگر آپ کریں گے آپ کریں ٹارگٹ, لیکن عوام تو اس کے ساتھ ہے. میں نہیں سمجھتا اس سے ملک کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے. عمران خان صاحب پہ غداری کے پرچے کٹوا کے دیکھیں, میں اس نسل سے ہوں جس نے عمران خان صاحب کو ملک کی خدمت کرتے ہم جوان ہوئے, ان کو دیکھا جب وہ خدمت کر رہے تھے. ایک آدمی ملک کو عزتیں دلا رہا ہے, دنیا میں جھنڈا اونچا کر رہا ہے, ورلڈ کپ جیت کے دے رہا ہے, پھر اپنی ماں تو کینسر پہ چلی گئی, ہماری ماؤں کے لیے اسپتال بنا رہا ہے. اپنے بچے تو لندن میں پڑھ رہے ہیں, لیکن ہمارے بچوں کو لندن کی ڈگری دلانے کے لیے وہ اپنی نمبل یونیورسٹیاں بنا رہا ہے, وہ سیلاب میں لوگوں کی ہیلپ کر رہا ہے. پھر سیاست میں آتا ہے تو ایک طرف بین الاقوامی سطح پہ حرمت کی جنگ لڑتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی, یا ایبسولوٹلی ناٹ کہتا ہے, بڑی طاقتوں کے سامنے کمر ٹھوک کے سیدھا کھڑا ہے, اور دوسری طرف اپنے ملک میں غریب غربا کے سر پہ وہ چادر رکھ رہا ہے, ان کو کھانے پینے کا انتظام کر رہا ہے, ان کے مسافر خانے بنا رہا ہے, پناہ گاہ بنا رہا ہے. تو اس آدمی کو ایٹ اینڈ آف دا ڈے, یعنی کہ کوئی شخص اگر اتنی خدمت کے بعد غدار ٹھہرا تو پھر تو میں سمجھتا ہوں پورا 22 کا 22 یہ جو عدلیہ پہ حملہ ہو رہا ہے, مریم نواز صاحبہ آڈیوز نکالتی ہیں, کبھی ٹرک اٹھا کے لے آتی ہیں, تو وہ ایک باقاعدہ وہ جلسوں کے اندر جا کے نا گالیاں دیتی ہیں. اور حاضر سروس ابھی جو جج صاحب ہیں, جسٹس اعجاز الحسن صاحب اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب, ان کے حوالے سے جو کیمپین ہو رہی ہے, ایک طرف خان نے کہا تھا کہ زیبا چودھری صاحبہ ہم آپ کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے, تو ہم نے دیکھا 3 سے 4 انہوں نے پیشیاں اے ٹی سی میں بھگتیں اور ان کے خلاف کارروائی پھر لاہور ہائی کورٹ میں بھی ہوئی. ایک طرف کل ہی لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دے دیا, انہوں نے کہا ان پٹیشنز کے یہ سماعت کے قابل ہی نہیں ہیں جو مریم نواز یا اعظم نذیر تارڑ صاحب کے یا رانا ثناء اللہ صاحب کے اگینسٹ آئی ہیں. تو یہ کیا ہو رہا ہے, یعنی ٹوٹلی دورہ معیار ہے. افسوس ہوتا ہے جس طریقے سے مریم صاحبہ نے جج صاحبان کے نام لے کے ان پہ اٹیک کیا ہے, اس سے ملک کے اداروں کو اگر وہ کمزور کر رہی ہیں, تو میں نون لیگ کے ووٹر سپورٹر سے بھی یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ عدالتیں اگر کمزور ہو گئیں, یہ ویک ہو گئیں, تو آج تو آپ کی حکومت ہے, کل نہیں تھی, پرسوں پھر نہیں ہوگی, تو کدھر جائیں گے آپ؟ اپنے ملک کے اداروں کو کمزور کر کے ہم کیا فائدہ لیں گے؟ بالکل مریم صاحبہ نے غلطی کی ہے, میرے خیال میں وہ کوئی سنجیدہ طرز سیاست یہ نہیں ہے. ہاں آپ اپنا موقف رکھیں, آپ اپنا موقف رکھیں, اور میں تمام سیاستدانوں کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں, میں خود اس پہ عمل پیرا ہوں, تو اس لیے میں یہ بات ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, زندگی میں اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی کو عزت نہیں دی کسی دوسرے کو بے عزت کر کے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں کسی شخص کو بے عزت کر کے یا اس کا برا نام لے کے یا اس کے خلاف کوئی منفی پروپیگنڈا کر کے مجھے عزت ملے گی, نہیں.
عزت مجھے اپنی پرفارمنس پہ ملے گی، اور عوام ہماری جو ہے وہ کوئی ناسمجھ نہیں ہے، ان کو پولیٹیکل ان کی میچورٹی ہے۔ مریم صاحبہ نے اگر سیاست کرنی ہے تو میرے خیال میں ہماری کچھ مشرقی روایات بھی ہیں، ایک احترام کا رشتہ بھی ہوتا ہے۔ ہم تو بہت کچھ کہنا چاہتے ہیں، لیکن چونکہ وہ خاتون ہیں ہم نہیں کہہ سکتے، یا ہمیں ہماری اخلاقیات اجازت نہیں بھی مناسب نہیں ہے۔ تو جس طرح سے انہوں نے، ان کے والد صاحب نے بھی جس طرح کیا، میاں صاحب نے جب گوجرانوالہ کا جلسہ انہوں نے ویڈیو لنک پہ کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، بڑے ذمہ دار عہدیداروں کے خلاف انہوں نے جو زبان استعمال کی، کیا 3 بار کے وزیر اعظم کو یہ شائبہ دیتا ہے؟ اچھا سر، آخری سر سوال، صرف آخری، ایک طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کا وہ اسمبلیاں ڈیزالو ہو چکی ہیں، آئین کے اندر بڑا واضح ہے کہ آپ 90 دن سے آگے نہیں جا سکتے، اور ابھی بھی جو صدر صاحب نے ڈیٹ دی ہے وہ بھی 90 دن سے آگے کی، یہ ظاہر وہ ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ تھی، لیکن یہ جو ڈیٹ دی ہے اس پر بھی الیکشن ہوتا ہوا ابھی تک جو صورتحال نظر نہیں آ رہا، اس پہ بھی روڑے اٹکائے جا رہے ہیں۔ تو یہ تو وہ جماعتیں جو آئین کا ایک نا وہ کریڈٹ لیتی ہیں کہ ہم نے آئین بنایا اور ہم آئین کے رکھوالے ہیں، اب وہ خود ہی اس کے اگینسٹ ہیں، کیا کہیں گے اس پہ؟ آپ بڑے سادے ہیں، جب کبھی کوئی باغ لوٹنے آتا ہے تو لٹیرے سے کبھی گلہ کیا جاتا ہے؟ جو دن دہاڑے آئین کی پامالی کریں ان سے کیا گلا؟ یہ تو سپریم کورٹ کا کلیئر فیصلہ ہے، تو آپ کو اب ان کو ماننا پڑ رہا ہے۔ کیا ان کو پتہ نہیں تھا؟ قابل وکلاء ان میں سینئر ترین وکلاء موجود ہیں، وہ ان کو وہی رائے دیتے ہیں جو آئین کے مطابق ہوتی ہے، لیکن ظاہر ہے پبلکلی وہ بات وہ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی لیڈرشپ اس پہ راضی نہیں ہے۔ تو آئین میں تو کلیئر کٹ لکھا ہے، تو آپ کیا گلہ کرتے ہیں؟ جو لوگ، ہم اپنے قرآن کے باغی نہیں ہیں، قرآن ہمیں کیا کہتا ہے؟ سود اللہ رسول سے جنگ نہیں ہے۔ یہ جو آج ہم تباہ و برباد پڑے ہوئے ہیں، معیشت تباہ حال ہے، 70-75 سال سے اللہ رسول سے یہ قوم جنگ نہیں کر رہی۔ تو جو ہم قرآن کی جو ہے احکامات کی پامالی کر رہے ہیں، قرآن پہ عمل نہیں کرے، تو آئین ان لوگوں کے سامنے کیا چیز ہے؟ چاہے ہم ہیں چاہے وہ ہیں، میرے خیال میں ہم سب کو اپنے قرآن کی اور اپنے آئین کی اور اپنے ذمہ دار جو لوگ ہیں ان کو اس کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ آئین آپ کو کلیئرلی کہہ رہے ہیں 90 دن کے اندر الیکشن کریں۔ سپریم کورٹ نے آپ کو اس میں تھوڑی سی گنجائش بھی دی ہے کہ بیر منیمم اگر 5-10 دن اوپر جا سکتا ہے، تقریباً اس طرح ہی ہوگا، تو وہ آپ جائیں۔ لیکن جو قوم اپنی قرآن سے باغی ہو جائے، جو ملک اپنے قرآن پہ ہی نہ چلے، بہت سی چیزیں آپ کے اس وقت قرآن کے اور اسلام کے خلاف ہو رہی ہیں۔ ہمارا کلیئرلی کہہ رہا ہے، ہمارا آئین کہتا ہے کہ قرآن و سنت کے مطابق ملک کا نظام چلے گا، تو کیا چل رہا ہے؟ کیا چل رہا ہے؟ نہیں۔ تو یہ آپ آئین کی بات کرتے ہیں، یہ تو وہ قومیں کرتی ہیں جنہوں نے جو ہے اس کے لیے بڑا ایک قربانی دی ہو، اسٹرگل کی ہو۔ ہماری قوم نے قربانی دی ہے، اسٹرگل بھی کی ہے، لیکن کیا ان کی لیڈرشپ کو اس کا احساس ہے کہ آئین ایک مقدس ڈاکیومنٹ ہے اور اس کو ہم نے فالو کرنا ہے، یا اس میں جو چیز ہمیں سوٹ کرتی ہے اس کو ہم بڑا پیش کرتے ہیں، جو چیز ہمارے خلاف جاتی ہے ہم اس کو کہتے ہیں یار اس پہ پھر کبھی۔ تو یہ انہی لوگوں کی وجہ سے تو ملک کا یار یہ مسئلہ ہوا ہے۔ ہم تو چھوٹے سے تھے، میاں صاحب وزیر خزانہ تھے، پھر وزیر اعلیٰ بنے، پھر وزیر اعظم بنے، پھر وزیر اعظم بنے، پھر وزیر اعظم بنے، پھر ان کی جماعت کی حکومت ہے۔ جو جماعت 40 سال میں اس ملک کو نہ دے سکی، تو کیا وہ اگلے 40 سال میں دے پائے گی؟